بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضح ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، قیامت کے دن جب تمام مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی تو کالا سائبان ان پر چھا جائے گا، جس کی سیاہی اس قدر شدید ہوگی کہ کوئی دوسرے کو نہ دیکھ سکے گا۔ تمام مخلوق اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی۔ دریاسنا اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تجلی فرمائیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، تاریکی چھٹ جائے گی، سب لوگوں کو نور گھیر لے گا۔ فرشتے عرش کے گرد تسبیح و تصدیق کرتے ہوئے محو طواف ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریں اثنا سب لوگ قطاریں باندھے کھڑے ہوں گے۔ ہر امت کی ایک مخصوص جگہ ہوگی۔ اعمال نامے اور میزان لایا جائے گا۔ یہ میزان ایک فرشتے کے ہاتھوں میں اونچی نیچی حرکت کر رہی ہوگی۔ پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جنت سے پردہ ہٹا کر اسے قریب لائیں گے۔ اس سے خوشبو کے جھونکے پھوٹیں گے اور صرف مسلمان مشک کی خوشبو کی طرح اس کی مہک محسوس کریں گے، حالانکہ ان کے اور جنت کے درمیان 500 سالہ مسافت ہوگی۔ پھر جہنم سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، جس سے انتہائی بدبودار ہوا اور دھواں پھوٹ پڑے گا، جسے صرف مجرم محسوس کریں گے، حالانکہ ان مجرموں اور جہنم کے درمیان 500 سالہ دوری ہے۔ پھر اس جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ یہ ایک بڑی زنجیر سے بندھی ہوگی، جسے جہنم کے 19 دروگے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ہر دروگے کے ساتھ 70,000 فرشتے مددگار ہوں گے، جو جہنم کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، جس کی ضرب سے جہنمی چیخیں گے۔ جہنم بھی چیختی، چلاتی اور چنگارتی ہوئی چلے گی۔ اس میں دھواں، تاریکی، گڑگڑاہٹ اور اہل جہنم پر شدت غضب سے شعلے ہوں گے۔ فرشتے اسے جنت اور موقف کے درمیان نصب کر دیں گے۔ جہنم تمام مخلوق کی طرف نگاہ بلند کرے گی، پھر انہیں کھا جانے کے لیے لپکے گی، لیکن فرشتے زنجیروں کے ساتھ اسے روک لیں گے، ورنہ وہ تو ہر مومن و کافر کو ہڑپ کر جائے۔ پھر جب وہ دیکھے گی کہ مجھے لوگوں سے روک دیا گیا ہے تو اس قدر غضب کا جوش مارے گی کہ گویا غصے سے پھٹ جائے۔ پھر وہ دوبارہ دھاڑے گی تو تمام لوگ اس کے دانت پیسنے کی آوازیں سنیں گے۔ لوگوں کے دل دہل جائیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، آنکھیں چڑھ جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ خاص وظیفہ 23ویں شب۔ نمبر 1، سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا بہت افضل ہے۔ 23واں روزہ۔ نمبر 1، بعد نماز ظہر 7 سلام 11 مرتبہ پڑھیں۔ 7 سلام یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قول من رب الرحیم۔ نمبر 2، سلام علی نوح فی العالمین۔ نمبر 3، سلام علی ابراہیم۔ نمبر 4، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ نمبر 5، سلام علی الیاسین۔ نمبر 6، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ نمبر 7، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فائدہ: مذکورہ 7 سلام جو آیت قرآنی ہیں، درازی عمر، حفاظت جان و مال کے لیے بہت مجرب ہیں۔ نمبر 2، بعد از نماز ظہر سورہ والتین 21 مرتبہ پڑھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ نمبر 3، بعد از نماز اثر پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں۔ کلمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آخری عشرے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس دعا کی 111 مرتبہ تسبیح ہر نماز کے بعد کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بعمل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔